آیت کریمہ نمبر 3۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، ذالکم فسق۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں چند ایک حرمات کا ذکر کیا ہے، حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے جو عرب کے معاشرے میں ان کو حلال سمجھ کر کھاتے تھے بلکہ برکت سمجھ کر کھاتے تھے، اور آج بھی جہالت کے دور میں بعض جگہوں میں بعض چیزوں کو برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا یہ چیزیں تو حرام ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے۔ فرمایا حرمت، حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پہ، المیتہ مردار، جو جانور طبی طور پر مر گیا ہو۔ نمبر 2 والدم، اور بہنے والا خون۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ ہر چیز خنزیر کی حرام ہے یہاں۔ اور نمبر 4 وما، اور وہ جانور، وہ چیزیں، اوہلا نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا، وہ چیز پر جس پر نام لیا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا، بھی اس چیز کے ساتھ غیر اللہ کا نام لے لیا ہے، نبی کا، ولی کا، بزرگوں کا۔ نمبر 5 والمنحنقہ، اور وہ جانور جو پھندا لگ کر مر گیا ہو، گلا گھونٹ کر مر گیا ہو۔ والموقوذہ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو۔ والمتردیہ، اور وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو۔ والنطیحہ، اور وہ جانور جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو۔ نمبر 9 وما، اور وہ جانور بھی حرام ہیں، اکل السبع، جن کو درندہ کھانے لگے، درندے نے پکڑا اور درندہ کھا رہا ہے، وہ مر گئی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں 5 چیزوں کے بعد استثناء کر دیا ہے، پہلی 4 کے علاوہ۔ الا ما، البتہ وہ جانور حلال ہو جائیں گے،
ذکیتم، جن کو تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا، وہ آخری 5 ہیں، پہلے 4 نہیں، یہ تو وہ ذبح ہو گئے تو حلال ہو جائیں گے، وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ نمبر 10 وما، اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا، ذبح جو ذبح کیا گیا، علن نصب، کسی خاص تھان پر، یہ بزرگوں کی بیٹھک ہے، یہ بزرگوں کی دربار پر لے کر جا کر ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہو گیا ہے۔ نمبر 11 فرمایا وہ بھی حرام کہ ان تستقسموا، کہ تم تقسیم کرو مال کو، چیز کو، گوشت کو، بالازلام، جوئے کے تیروں سے، قرآن اندازی کے تیروں سے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ 11 کا ذکر کر کے فرمایا ذالکم، یہ چیزیں فسق، بڑی گناہ کی ہیں، اس سے بچو۔ اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ چیزیں 11 آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ سورۃ مائدہ ہے، اس میں ابتدا میں ذکر کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدہ پورا کرو۔ تم نے کہا میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، اللہ کو اپنا خالق مالک مان کر اس کا حکم مانتا ہوں، تو اللہ کی حلال کردہ کو حلال سمجھو اور حرام کردہ کو حرام سمجھو، وعدہ پورا کرو، اپنی ڈنڈیاں نہ مارو نا۔ کل کائنات رب نے پیدا کی، جس کو وہ حلال کہتا ہے وہ حلال، جس کو وہ حرام کہتا ہے، اور تم نے کلمہ پڑھ کر وعدہ کر دیا لا الہ الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت کرو، وعدہ پورا کرو۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، حرام سمجھو۔ دوسری بات، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے یاد رکھنا، اللہ کل کائنات کا خالق ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، بنانے والا ہے وہ، پیدا کرنے والا، وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو اچھا جانتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس میں فوائد کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں، یہ وہ رب جانتا ہے۔ تو پھر جس چیز میں مضرت نقصان ہے، اللہ نے ان کو حرام کر دیا اور بتایا بنانے والا میں رب ہوں، میں نے بتا رہا ہوں تمہیں، ان چیزوں قریب نہ جانا، نقصان ہوگا۔ اور جن چیزوں میں فائدہ تھا اللہ نے ان کو حلال کیا۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اگر سمجھدار باپ ہوگا تو نقصان دہ چیزوں سے بچے کو کہے گا بچے ان چیزوں کے پاس بھی نہ جانا، بڑا نقصان ہے۔ اور جو فائدے والی چیزیں ہیں باپ ان پہ بچے کو ڈالتا رہے گا، یہ کر یہ کر یہ کر، یہ تیرا مستقبل ہے، تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ والدینوں سے بھی زیادہ رحم والا، کرم والا، جو چیز نقصان دہ تھی انسان کے لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا، نہ جانا اس کے پاس، نقصان ہو جائے گا، اور جو فائدے والی تھی اس کا حلال کر دیا، کھاؤ۔ اب جن چیزوں میں نقصان ہے ان کو حرام کیا۔ نقصان 3 طرح کا ہوتا ہے عام طور پر، یا تو بندے کے جسم میں خرابی آتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں آ سکتی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، جسمانی نقصان ہے، وہ چیزیں بھی اللہ نے حرام کی ہیں۔ یا پھر روحانی نقصان تھا، انسان کی روح برباد ہوتی ہے، وہ پھر روحانی قوت برقرار نہیں رہتی ہے، وہ بندہ کیا بن جاتا ہے، حیوان، ان چیزوں کو کھانے سے روحانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یا انسان کے اخلاق متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی فطرت متاثر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے کہ بہت ساری نقصان دہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسمانی نقصان کا ذریعہ، یا روحانی نقصان کا ذریعہ، یا اخلاقی طور پر نقصان کا ذریعہ ہے، کہ بعضی چیزوں کو کھانے سے انسان کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، حیا ختم ہو جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے۔
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کے انسان کے اعلیٰ اوصاف ختم ہو کر بگڑے ہوئے اوصاف اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، بچو ان سے۔ تو الغرض اللہ نے جو جو چیز حرام کی وہ وہی ہے جو بندے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ حرام کر دیا۔ جسمانی نقصان دہ ہے، روحانی نقصان دہ ہے، یا اخلاقی نقصان دہ ہے۔ حرام کھانے سے انسان کے اخلاق پہ اتنا اثر پڑتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کبھی انسان حرام کھاتے کھاتے وہ آپ کے سامنے بے شمار لوگوں کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں، انسان کہنا اس کو گوارا نہیں کیا جاتا ہے، ان کے اندر حیوانیت اور بہیمیت اندر آئی ہوتی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اب ان حرام میں اللہ نے کتنی چیزیں آج آپ کے سامنے آیت میں حرام قرار دیں۔ عرب والے ان کو کبھی برکت سمجھ کر کھاتے تھے، کبھی خوردہ سمجھ کر استعمال کرتے تھے، کبھی فائدہ سمجھ کر استعمال کرتے۔ اللہ نے کہا یہ تو حرام ہے، میں رب نے پیدا کی یہ چیزیں، میں کہتا ہوں حرام ہے۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1 مختصر ذکر کریں گے۔ حرمت علیکم المیتہ۔ میتہ مردار کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، اردو میں۔ وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، حلال جانور ہے۔ لیکن ان حلال جانوروں کو اگر بسم اللہ کر کے اور ذبح کیا اور ان کا گندا خون بدن سے نکل گیا، ان 2 وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ کتنی وجہ سے؟ 1 بسم اللہ پڑھی ہو، چھری چلا کر گندا خون نکال دیا ہو۔ چھری چلاتے ہیں جانور پر، گندا خون ایک دم دھاریاں مار کر نکل جاتا ہے، بہتا ہے، یہ گندا خون ہے، بڑا نقصان دہ ہے، اور اس کے اندر انسان کے اندر طرح طرح کی گندی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ گند نکل گیا جانور کے اندر سے۔ نمبر 2 اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، برکت آ گئی، اللہ کے نام کی وجہ سے حلال ہے۔ اس کو ہم حلال کہتے ہیں۔ مرغی ہے، جو بھی بسم اللہ کر کے ذبح کرتا ہے، گندا خون نکل گیا، حلال ہے۔ بکری ہے، دمبا ہے، بیڑ ہے، جو بھی ہے۔ اور اگر یہی جانور بیماری کی وجہ سے مر گیا، طبی موت کی وجہ سے مر گیا، اور گندا خون اندر سے نہیں نکلا، اور بسم اللہ کر کے اس کو ذبح، جانور مردار ہے، اسی کو مردار کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ایک تو اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا گیا، اللہ کے نام کی برکت ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 2 گندا خون زہریلا اندر موجود ہے، نہ کھانا اس کو مردار کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن دنیا کی ہوس انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے علم میں ہے، ممکن ہے میری معلومات ناقص بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ معاشرے میں بھی رہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے فلان، کیا کہتے ہیں، الاپ کا گوشت یا الاف کا، لاف کا یا لاپ کا گوشت بیچتے ہیں۔ میں نے کہا وہ لاپ کا۔ میں نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں باڑے میں بھینس ہے، گائے ہے، مرنے والی ہوتی ہے، حت المقدور کون اس کو ذبح کرتا ہے؟ 2.5-3 لاکھ کی گائے بھینس ہوتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں دوائی، لیکن وہ بلاخر مجبوراً مر جاتی ہے۔ اب وہ حت المقدور وہ ذبح نہیں کرتے، مر گئی ہے، اب اس کی حرکت ختم۔ اب کسائی کو بلایا، ایسے نے کہا ٹھیک ہے جی، ابھی چلتا ہے کام، بسم اللہ کر، اور اس کے اوپر چھری چلا دی، تھوڑا سا خون نکلا، خون باقی جسم کے اندر پھیل گیا، لیکن وہ سستے داموں دے دیتے ہیں۔ یہی سستے داموں گوشت آگے چل جاتا ہے، لاپ کا گوشت ہے جی، اور سستے داموں یہ گوشت بک رہا ہے۔ باڑے کے اندر مری ہوئی بھینسیں، مری ہوئی گائے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اگلا لے کر آ جاتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے۔ خدا کا بندہ 4 پیسے تجھے ادھر سستی ملی، ادھر تو پورے گوشت کے ریٹ کے ساتھ بیچتا ہے، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، کیوں لوگوں کو کھلاتے اور بیماریاں لگاتے ہو؟ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ مردار ہے، شریعت نے کہا۔ جب وہ جانور مر گیا، بسم اللہ اس پہ نہیں ہوئی ہے، گندا خون نہیں نکل گیا، مر گیا، ہاں اس کی اگر وہ حدیث میں آتا ہے بیمار جانور تھا اور اس نے کوئی آنکھ حرکت کرتا ہے، کوئی دم ہلاتا ہے، پاؤں ہلاتا ہے، اس پہ پاؤں پر مارو، ابھی سانس باقی ہے، اب بسم اللہ کر کے ذبح کرو تو حلال ہو جائے گی۔
یہ روح نکل جاتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ چلتا ہے کام، پکڑو چھری جی ذبح کر دو. کتنی کی ریٹ لگاتے لگاتے جانور مر چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم چلا لیں گے کوئی بات نہیں ہے، اب اتنے داموں میں لے لو، سستے داموں لے لیے. یہ مردار حرام ہے، اللہ ہم سب کو بچائے. نمبر 2 والدم، اور دم کا قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، دمن مسفوحا، بہنے والا خون. جو ذبح کرتے وقت ہم ذبح کرتے، ابھی میں نے کہہ دیا ہے مردار اسی لیے حرام ہوا ہے، اس میں گندا خون پڑا ہوا ہے. اب وہ گندا خون بسم اللہ کر کے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، وہ گندا خون بہہ رہا ہوتا ہے. یہی گندا خون زہریلا ہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے. دمن مسفوحا قرآن نے کہا دوسری جگہ، بہنے والا خون. تو بہنے والا خون، لیکن جانور ذبح ہو گیا، گوشت قربانی کا ہے یا اس کے علاوہ ہے، گوشت لوگ اٹھاتے ہیں، کبھی کبھی مارتے ہیں، اس کے اوپر جو بھی ہتھیار مارتے ہیں اس کے اندر گوشت کے اندر خون ہوتا ہے، وہ کپڑوں پہ بھی لگ جاتا ہے، یا اسی طرح گوشت کے اندر کچھ خون پک جائے، وہ حرام نہیں ہے. بہنے والا خون حرام ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کپڑوں پہ بھی لگ گیا تو کوئی کہتا ہے کہ نظافت کے خلاف ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ لے گا نماز ہو جاتی ہے. وہ خون اور ہے. کون سا خون حرام ہے؟ بہنے والا. یہ ذبح کرتے وقت جو دھاری مار کر جاتا ہے نا، یہ حرام ہے، نقصان دہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے بھی یہ تباہی عرب میں بھی تھی. شیطان بڑا خبیث ہے، یہ اپنی تعلیم اندر سے ایسی جاری کرتا ہے جس کی کوئی یاد نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کا جانور ہوتا ہے، برتن لے کر دوڑ رہے ہوتے ہیں. کیا ہے وہ جی؟ برکت والا خون میں لیتا ہوں، خون میں لیتی ہوں. کیا کریں گی جی؟ اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو جی چھت پہ ڈالیں گے، مکان بن رہا اس پہ ڈالیں گے، درخت پہ ڈالیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں بیمار ہے اس کو پلائیں گے شفا ہوگی. اللہ کہتا ہے نقصان دہ ہے، یہ کہتا ہے شفا ہے. بتاؤ اللہ کی بات سچی ہے یا اس کی؟ اور پھر اسی کے ساتھ مجھے اگلی بات اچانک ذہن میں آ گئی. چند دن پہلے بھی کہنے لگے، میں وہاں بیٹھا ہوں، کہتے جی فلاں کو لکوہ ہو گیا. لکوہ جانتے ہیں نا؟ ایک طرف متاثر ہو گئی. کہتے جی کبوتر ذبح کرو جنگلی اور اس کا خون ملو اور پی بھی لو. تمہاری خیر ہوئے. شریعت کہتی ہے یہ دم مسفوح حرام ہے. اب یہ ٹوٹکے والوں کو دیکھو، اور نہ جی بڑا مفید ہے. اور میں نے کہا حرام ہے خدا کے بندو، کیوں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہو؟ کیوں حرام کا ارتکاب کرتے ہو؟ کہاں شفا ہے اس میں؟ نقصان دہ تھا تبھی تو اللہ نے حرام کیا. یہ کہتا ہے جی اس کے ادھر بھی لگا دو کبوتر کا خون اور تھوڑا سا پلا بھی دو، شفا ہو جائے. کوئی شفا نہیں ہوتی ہے، نقصان دہ ہے. لیکن شیطان ظالم کیسا ہے، اور عوام کیسی ہے، بے دڑلے کے ساتھ مفتی بن جاتی ہے. وہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں عوام میں مفتی بھی بہت ہیں، ڈاکٹر بھی بہت ہوتے ہیں. مریض کے پاس آ جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی ڈاکٹری چھوڑ دیتا ہے. او بھائی تیری بیماری اور تھی، تیرا تجربہ اور ہے، ماہر ڈاکٹر اور ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنے دو. دین کے اندر مفتی بن گئے ہیں. یہ ناجائز ہے دم. نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کا اس لیے ذکر کیا، عام طور پر گوشت استعمال ہوتا ہے، وگرنہ خنزیر کی فرمایا ہر چیز حرام ہے. اس کا گوشت بھی حرام، اس کی ہڈی بھی حرام، اس کا پٹھا بھی حرام، اس کی جلد بھی حرام، اس کا بال بھی حرام، اس کی چربی بھی حرام. فرمایا یہ بے غیرت اور نجاست سے بھرا ہوا جانور ہے، اس کا ہر جز حرام ہے، اس سے بچو. اور یہودی اس کو اس وقت بھی خصوصی ڈش کے طور پر کھاتے تھے، آج کل بھی یہودی کھاتے ہیں، ان کی بہترین ڈش ہے. لیکن یہودیوں کی طرح بگڑا ہوا انسان مسلمان کھاتا افسوس اس وقت ہوتا ہے. اور وہ بہت ساری جگہوں میں، اب نام کیا لیں گے، بہت ساری جگہوں میں جی دعوت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں موٹا بکرا ہے، روسٹ ہوگا، کیسا ہوگا، کیسے پکائیں جی؟ بکرے کے نام پر خنزیر کھایا جاتا ہے، روسٹ ہو کر آتا ہے، بکرے کا ہے، اس کو بکرا کہتے ہیں، موٹا بکرا. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ کہتے ہیں حرام، اور ہم نے خنزیر سے یہودیوں سے لیا اور اپنے اندر لایا، اور وہ ہمارے ہوٹلوں میں کھایا جا رہا ہے. مسلمان ملکوں میں، کافر ملکوں میں کی بات نہیں ہے، مسلمان ملک ہے، کھانے والے کھا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے، کہنے لگے جی فلاں جگہ دوستوں کے ساتھ گیا تو انہوں نے آفر کر دی ہے موٹے بکری کی،
تو میں تو بڑا شرمندہ ہوتا رہا، دوست بھی ناراض ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بعد میں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ جب بکرا آیا اور پورا روسٹ شدہ تھا، پھر بتایا کیسے پکے، کیسے کریں، یہ بھی بتاؤ۔ اس کو بنانے کی بھی 2-3 طریقے ہیں، 2-4 طریقے۔ کہتے میں نے پیٹ میں درد کا کہہ کر میں وہاں سے ہٹا، اور میں نے کہا وہ موٹا بکرا کیا تھا؟ کہنے لگا آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے یہ خنزیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا یہ یہودیوں کی ڈش، قرآن نے یہاں بھی کہہ دیا، فرمایا آخری دور میں یہ زیادہ لوگ کھائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے آئیں گے نظام اسلام کا اعلان کرتے ہوئے، خنزیر کو وہ قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو کہ صلیب میں مجھے سولی لٹکائی، جھوٹ بولتے ہو، خنزیر کو بھی قتل کر کہ کلمہ پڑھو یا تلوار ہے۔ ایک دور آئے گا ایسے، اس بغیر جانور کو وہ ذبح ختم کر دے گا۔ نمبر 4، چوتھی بات اللہ نے فرمائی، الفاظ آپ کے سامنے، قرآن ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے کہا ما عربی میں عموم کے لیے ہوتا ہے، لیکن عرب کے اندر اور چیزیں تھیں، ہمارے ہاں کچھ اور بھی ہو گئی ہیں۔ ترقی کر دی شیطان بے ایمان نے۔ بھائی عرب میں جانور ہوتے تھے، بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہوتا تھا، اونٹنی ہوتی تھی۔ یہ کس کے نام؟ یہ لات صاحب کے نام ہے جی، یہ منات کے نام کا ہے جی، یہ عزا کے نام کا دیں گے جی، ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے۔ عزا رحم کے فیصلے کر، تیرے نام کا یہ اونٹ دوں گا، بکرا دوں گا، بیل دوں گا۔ عزا کے نام پر دیتے تھے کہ عزا، یہ غیر اللہ کا نام ہو گیا نا۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ نہیں کہا، اللہ ماں کا لفظ ذکر کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام۔ بکرا گھر کا پالا ہوا ہے لیکن اللہ کے نام کا نہیں ذبح کیا، کس کے نام کا کر دیا؟ اللہ کے قربت کے لیے نہیں ذبح کیا، منات کے نام پر کیا، عزا کے نام پر کیا، حبل کے نام پر کیا، تو ان چیزوں کے اوپر حرام ہے۔ وہ اس وقت لات منات تھا، اور آج کل بری سرکار کا نام ہے، داتا دربار کا نام ہے، پاک پتن شریف کا نام ہے، سلطان باہو کے نام پر ہے۔ سندھ میں بڑا زور ہے پیر بگاڑا کے نام سے، مرغیاں بھی ذبح ہوتی ہیں، جانور بھی ذبح ہوتے ہیں۔ تو غیر اللہ کا جس چیز پہ نام لے لیا ہے قربت کے طور پر، فلاں بڑا بزرگ ہے، اس کے نام کی ہم یہ جانور دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ حرام ہو گیا ہے۔ اور ماں کہا ہے، ماں آج کل ہمارے ہاں بھی جانور بھی دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان جگہوں میں لوگ دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ادھر آگے ایک جگہ جا رہی تھی، کافی سارے لوگ آگے، 2-3 بچڑے بھی تھے، ایک سانڈا بھی تھا، اور 2-4 بکرے بھی تھے کٹھے، اور جو وہ بڑی چادر بندوں نے پکڑی، لوگ بھی پیسے ڈالے جا رہے، اور بجانے والا بجا رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بکرے جانور؟ کہتے ہیں یہ ڈالی شریف جا رہی ہے۔ کس کی ڈالی ہے؟ یہ فلاں دربار کی ڈالی ہے۔ میں نے کہا جانور؟ کہتے ہیں یہ فلاں بزرگوں کے نام کی برکت ہے، بزاں بزرگوں کے نام کی نظر ہے، یہ فلاں کی نظر ہے، یہ فلاں کی نظر۔ لا کون کھائے گا؟ کہتے ہیں وہاں جا کر ذبح کریں گے، مجاور بھی کھائیں گے، بزرگ بھی کھائیں گے، پیر صاحب کی وہاں جو کابینہ ہے وہ بھی کھائے گی۔ کابینہ کون ہے؟ شیطان ہے مجاور، اور ہم بھی کھائیں گے۔ یہی تو حرام ہے قرآن کے نکاح، خدا کا بندو۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمان ہے، قرآن کے قریب نہیں گئے، شیطانی باتوں کے پیچھے چلے گئے، اور دنیا کھا رہی ہے۔ اب ان کو کہو مسجد میں آ جاؤ 2 منٹ کے لیے، یار حق کی بات سن لو، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ان کو بتاؤ وہاں کہ یہ ڈالی ناجائز، کہتا ہے پکا وابی ہے، تو کافر ہے، تو بڑی غلطی کرتا ہے، جا تیرا مسلک اور ہمارا مسلک اور ہے۔ اور میرا مسلک بھی یہ ہے کہ رب العالمین کو میں بھی مانتا، تو بھی مانتا، قرآن تو بھی مانتا، میں بھی مانتا، اللہ کے نبی کو تو بھی مانتا، میں بھی مانتا، الگ الگ کیا شے ہے؟ ہاں شیطان تجھے الگ راستے پہ لے گیا، دوسرے کو الگ لے گیا، یہ ایک بات ہوگی، باقی ہم ایک ہیں۔ یہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، اس کا فرقہ اور ہے، اس کا فرقہ اور ہے، سب ہم قرآن کے پیروکار ہیں، قرآن کو سارے مانتے نہیں مانتے ہیں، لیکن کام دوسرا کرتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، وہ بھی ہیں اور بھی ہیں، دین کے نام پر ہے۔ دیگ شریف ہے، یہ کس کی؟ یہ 11ویں والے بزرگوں کی، یہ پیران پیر کی دیگ ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی دیگ ہے۔ اور وہ عام 11ویں کی دیگ ہوتی ہے، 13ویں کی دیگ ہے، 14ویں کی دیگ ہے، جس کو کہو خدا کا بندہ۔ اگر وہ بزرگوں کے نام کی ہوگی، پیر صاحب کے نام کی ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی بزرگ تھا، عالم تھا، وہ مانتے ہیں، سب کچھ تھا، لیکن نام کس کا چلے گا؟ صرف لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ نبی کے نام کی بھی دو تو وہ ناجائز ہو جائے گی، ولی کے نام کی دو تو ناجائز ہو جائے گی، بزرگ کے نام کی دو تو ناجائز ہو جائے گی، محرم میں امام حسین کی نیاز دو تو پھر بھی حرام ہوگی، حسن کی نیاز دو تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، میں نے کہا عرب والے برکت کے لیے نہیں، ادھر بھی برکت چلتی ہے، ادھر ماشاءاللہ حسین کی نیاز لگتی ہے، سبیل لگتی ہے، توبہ 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 ٹوٹ پڑتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان، لا الہ الا اللہ، اور اتنے ٹوٹ پڑتے ہیں، خدا کے بندو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، پہلے پوچھ سے یہ ہے کیا چیز ہے، لیکن ہم اس کو برکت سمجھ کر کھاتے ہیں، خوردہ سمجھ کر کھاتے ہیں۔ یہ کوئی خوردہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ لیکن افسوس ہوتا ہے دیندار طبقے پر، نام دین کا اور کام حرام کا۔ بڑی بڑی جگہوں میں یوں لکھا ہوتا ہے 11ویں شریف کا چندہ ڈالو، 11ویں کا مال ڈالو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 11ویں کی برکت ڈالو۔ وہ 11ویں 13ویں کیا ہے اللہ کا بندہ؟ اللہ کے نام کی دو جب دو، 1 دیگ دو، 2 دیگ دو، 10 دیگیں دو، دینی اللہ کے نام کی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کھلاؤ اللہ کے بندوں کو۔ سو آپ بے شک تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بیچ، حضرت حسن کو بیچ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیچ، جس کو بیچتے بیچو، لیکن چیز دینی کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی دینی ہے، پیدا رب نے کی، اللہ کے نام کی دینی ہے۔ ثواب ربا یہ تو فلاں کو پہنچا دے، میرے والدینوں کو پہنچا دے، فلاں بزرگ کو پہنچا دے، فلاں پیر صاحب کو پہنچا دے، یہ پھر ٹھیک ہے، ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن نام کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ تو یہ وما اہل لغیر اللہ یہ ناجائز عرب میں بھی چلتا تھا، آج کل ہمارے ہاں بھی ہے، تو پھر ہم کہیں کہ عرب والے مشرک تھے اور ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ کام ہمارا بھی وہی ہے، شیطان نے ہمیں بھی اسی ڈگر پہ ڈالا ہوا ہے، اور ہم مطمئن ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے لیکن تجھے کلمے کا مطلب ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ یہ ناجائز ہے، وما اہل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف میں کسی نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئیں سامنے، سب لوگوں کو پتہ چل گیا، کہا یا رسول اللہ آپ تو دین ہمدردی والا بیان کرتے ہیں، غریب کی مدد ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، تو یہ باتیں بہت سارے لوگوں کچھ لوگ کرتے تھے آپ سے پہلے۔ اس میں زید بن عمرو بن نفیل کا نام آیا۔ زید بن عمرو بن نفیل یہ نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اور سعید بن زید کا یہ والد محترم ہے۔ سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے ہے، بڑا صحابی جی۔ تو سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ ان کا والد تھا زید بن عمرو بن نفیل۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، ناجائز ہے، تو یہ بندہ بھی کہتا تھا بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، آپ کی نبوت ابھی نہیں آئی تھی۔ آپ کہتے ہیں غریبوں کی مدد کرو، یہ بھی غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ آپ کہتے ہیں بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی بھوکھوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ آپ کہتے ہیں غیر اللہ کی نظر نہ دو، غیر اللہ کی نظر ہمارے نبی نے کہا غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کا معنی آ گیا اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز نہ دو، نہ حسین کی، نہ حسن کی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی، نہ سلطان باہو کی، نہ زندہ پیر کی، نہ مردہ پیر کی، کسی کی نہ دو۔ کس کی دینی ہے؟ اللہ کی۔
تو یہ زید بن عمرو نفیل بھی یہ کہتا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا ان باتوں کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا تھا، میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، میں نے اس وقت دیکھا تھا، بعد میں نے خواب میں دیکھا ہے، بعد میں نے نبی کی خواب وہی ہوتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا پہلی بات یہ ہے میں نے خواب میں اس کو دیکھا، اس کا ماشاءاللہ بہترین سفید لباس میں تھا اور اچھی حالت میں تھا۔ تو صحابہ نے کہا فما اول تھا، آپ نے کیا تعبیر نکالی؟ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ جب نبی جیسا آدمی دیکھے گا تو پکی بات ہے عام آدمی بھی دیکھے مردے کو نا اچھے لباس میں، اچھی حالت میں، معلوم ہوتا ہے وہ جنت میں ہے۔ تعبیر یہی ہوتی ہے۔ ہماری خوابوں میں کمی بھی ہو سکتی، نبی کی خواب میں کمی نہیں ہے۔ تعبیر بھی نبی نکالے، ادھر تعبیر ہم جیسے نکالیں گے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ دوسری بات نبی نے فرمائی میں نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا کہ عرب والے عام طور پر سال کے بعد ایک دعوت کیا کرتے تھے اور اس میں بڑے لوگوں کو بلاتے، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا جاتا تھا اور ٹف قسم کی دعوت ہوتی تھی، سردار ہوتے تھے اس میں سال کے بعد، اور دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کے کھانے آتے تھے، تو بڑی دعوت ہوتی، سردار لوگ ہوتے تھے، تو اس میں بکرا روسٹ، اونٹ بھی روسٹ آتا تھا پورے کا پورا۔ تو میں بھی چلا گیا تھا، مجھے بھی بنو ہاشم کا نمائندہ سمجھ کر بلایا تھا اس دعوت میں۔ جب میں چلا گیا تو دسترخوان پہ بکرے روسٹ آئے، دمبے روسٹ آئے، اونٹ روسٹ آئے، بہت سارے لوگ بیٹھے۔ ایک بندے نے کھڑے ہو کر فضائل شروع کی، یہ لات صاحب کی نیاز ہے، یہ منات صاحب کی نیاز ہے، برکت کے لیے کھانی ہے، یہ حبل صاحب کے نام کا ہے، یہ عزا صاحب کے نام کا ہے۔ بات سمجھ آئیے، برکت سمجھی جاتی ہے ادھر بھی نا۔ تو یہ کہتا ہے ایک لمبے قد کا بابا آیا، لمبا قد تھا، لمبا ڈنڈا اس کے پاس، وہ آ کر کھڑا ہوا دسترخوان کے اوپر، اس نے زبردست تقریر کی تھی، مجھے یاد ہے۔ نبی فرماتے میں بچہ تھا اس وقت، چھوٹا تھا، اور اس نے کہا لوگو ظلم نہ کرو، ان اللہ خلق الشاۃ لکم، بکری کو پیدا رب نے کیا، واہ خلق لہا مرعاہا، چارہ رب نے پیدا کیا، پانی رب نے پیدا کیا اس کے لیے، اس کو پالا رب نے، بڑا رب نے کیا۔ او خدا کے بندو شرم کرو، جس رب نے پیدا کی اس کے نام کا نہیں دیتے ہو، نام کسی اور کا لیتے ہو۔ بات سمجھ آئیے، بابے نے زبردست بات نہیں کی ہے۔ نبی نے فرمایا اس نے اس طرح توحید بیان کی تھی کہ رب کی پیدا کی ہوئی چیز رب کے نام کی دو، ثواب جس کو بخشتے بخشو۔ تو کہتا ہے نبی فرماتے میں نے اس کی تقریر سنی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اس توحید کی وجہ سے، غیر اللہ کی نظر اور نیاز کے بچنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ، کلمہ نہیں پڑھا تھا بھائی، کلمے کا بھی اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ کلمہ تو تب پڑھا جاتا ہے جب کلمے کا اعلان ہے، کلمے کا اعلان تو نہیں ہوا تھا، نبی کی نبوت سے پہلے فوت ہو گیا تھا وہ۔ بیٹے کو اللہ نے اسی وجہ سے مسلمان بنایا اور عشرہ مبشرہ میں سے بنایا۔ عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ اللہ، اور اسی کے نکاح میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ تھی، یہ سعید تھا، بہن فاطمہ اس کی بیوی تھی، عمر کی بہن تھی۔ جب عمر نبی کو قتل کرنے جا رہا، کسی نے کہا پہلے گھر کی خبر لو، گھر میں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ عمر اپنے گھر کی طرف گیا، کہا کون مسلمان؟ تیری بہن، تیرا بنوئی۔ وہ گھر کی طرف گیا، بنوئی کے گھر میں اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، ایک دم دروازہ دستک دیا، بہن نے چھپا لیا تھا، وہ چمڑے پر لکھا ہوا قرآن تھا۔ عمر نے جا کر مارا، اشارہ پیٹا، کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا پڑھتے تھے، تم بابی ہو گئے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم بابی ہو گئے ہو، سابی ہو گئے ہو۔ بہن کو بڑا مارا تھا، اسی سعید نے دفاع کیا بہن کا، عمر نے اس کو بھی مار دیا۔ آخر میں بہن نے کہا عمر تو اسلام میں تو اگر کفر پہ اتنا سخت ہے تو جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس کا میں نے بھی پیا، میں اسلام پر اتنی ہی سخت ہوں۔ تو کفر پہ رہ کر سخت ہو سکتا ہے، میں حق پہ سخت ہوں۔ اس وقت بہن کے جرحانہ لہجے نے عمر کو ہلایا۔ عمر نے کہا اچھا، انہوں نے کہا جتنا مار سکتے مارو، میں حق پہ نہیں ہٹتی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں قرآن مانتی ہوں۔
زبردست تقریر کی، بین کی تقریر سے عمر نے کہا اچھا پھر وہ قرآن کا صحیفہ دے دو. عمر پڑا ہوا تھا کہ دے دو میں ذرا سوچوں کیا چیز ہے یہ. اس نے کہا نہیں دیتی ہوں، تو ناپاک مشرک ہے، پہلے غسل کر کیا. غسل اس بین نے کروایا، اسی سعید نے عمر کو غسل کر کے لو اب قرآن پڑھ. قرآن پڑھا، عمر کا دل پانی پانی ہو گیا. کہا مجھے نبی کی دربار میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ وہ سعید ہے. باپ بہترین آدمی تھا، اللہ نے خاندان میں کیسا بچہ دیا، عشرہ مبشرہ، اور لوگوں کو اسلام پھیلانے والا بنا. اللہ ہمیں بھی توحید کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 4 باتیں ہوئی ہیں جو حرام ہیں، لوگ برکت سمجھ کر کھاتے ہیں. فرمایا خدا کے بندو برکت نہیں ہے، یہ زحمت ہے، حرام ہے، نقصان دہ ہے، ان چیزوں سے بچو. اور معاشرے کے اندر یہ تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمیں افسوس دیندار طبقے پر ہوتا ہے، دین کے نام پر لوگوں کو مال کو حرام کرتے ہیں. خدا کا بندو ان کا رخ سیدھا کرو بھائی، اللہ کے نام کا دو اور ایصال ثواب اپنے بزرگوں کو کر، پیروں کو کر، نیک لوگوں کو کر، جس کو کرتا کر. کھلا اللہ کے نیک بندوں کو، غریب بندوں کو کھلا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بھولوں خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما دے. یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہر حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما، بہتر اخلاق نصیب فرما، بہتر کردار نصیب فرما، بہتر زندگی حیات نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ حاضرین کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کا بیمار ہے، کوئی بیچارے شرک کے مریض ہیں، کوئی بیچارے بدعت کے مریض ہیں، کوئی کفر کے مریض ہیں، کوئی نفاق کے مریض ہیں. یا اللہ ان ساری مرضوں سے امت کو نجات نصیب فرما. کوئی روحانی مریض ہے، کوئی جسمانی مریض ہے، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اور یا اللہ جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے امت کو محفوظ فرما. سچے نبی کے دین کا سچا پیروکار بنا، اور مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما. آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.